نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين معزز اور محترم حاضرین و سامعین بالخصوص گلستان حضور قبلہ زبرۃ الاسفیاء قبرۃ الاولیاء حضرت میاں امیر الدین رحمہ اللہ تعالی آپ کے گلستان دے گل ہائے رنگا رنگ مہمانان عزیز وقار سادات کرام علماء کرام حاضرین و سامعین اختصار بنا اپنا پیغام عرض کر کے حاضری مکمل کر دیں گے انشاءاللہ العزیز آج اسی حضور قبلہ میاں امیر الدین رحمہ اللہ تعالی آپ عرص پاک کی تقریب کے اندر موجود ہیں دعائے کہ اللہ پاک آپ فیوز و برکات جملہ حاضرین اور متوسلین ہوں بہرور فرمائے دوستان عزیز آپ پنڈا دے لوگ تسا دیکھا ہوگا پنڈا دے لوگ ڈیرے بنانے نے کوئی قلعے کوئی دو قلعے دے وچ کوئی چار قلعے دے ڈیرا اور چوڑی ڈیرا دے بنانے اور آئے جائے لوگاں دے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں تو اتنے کئی ڈیرے جو میں دیکھا ہے لنگر کا بھی انتظام ہوتا ہے اور لنگر بھی کھلاندے نے انہوں نے اپنا ڈیرا ان کی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ آئے گا بندے کا اسی کام کر رہی ہے اور ہر آئے گا لنگر بھی ملے اور ملتا بھی ہے لیکن ایک چیز بڑی دیکھی ہے وہ یہ کہ جدوں ڈیرے والا بندہ کا پردہ کرتا ہے نا لاکھ پتی ہوئے کروڑ پتی ہوئے ارب پتی ہوئے جدوں ڈیرے والا دنیا کو چلا جاتا ہے پردہ کرتا ہے تو ڈیرے دے آن جان والے وہ میں چھٹی کر جاتے ہیں تو ہے ہی چھوڑ نہیں ہوگا تو دکھی لانا اور بہت زیادہ ڈیرے دیکھنے میں دنیا کو پردہ کرتا ڈیرے دار اجڑ جاتے ہیں لیکن میں انہاں ڈیرے دارہ کی بات کر رہا جیڑے لاکھ پتی ارب پتی کروڑ پتی امیر دنیا دے اسی امیر دنیا دے ڈیرے دی بات نہیں کر رہا ہے آج امیر دین دے ڈیرے دی بات ہے لاکھ پتی ہے کروڑ پتی ارب پتی ہے دنیا دا امیر ہے آج اسی اتنے موجود ہیں میں نے محبت پچھ کے لے آئی سادات کرام تشریف لے آئے ابن مفتی صاحب نے بڑا جامع خطاب فرمایا عقیدے تو بڑی پیاری بات کی میرے محترم مکرم دوست صاحب حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رحمت شریعت حضرت مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی مجددی کوئی زیدہ مجد ہو وزیدہ اخلاص ہو کمال گفتگو عقیدہ دے پر فرماندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ میں سلامت رکھے انہاں دی خدمات پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت صاحبزادہ میاں غلام قدیم صاحب بڑے عرصے سے انہاں دے نال پیار اور محبت کا سلسلہ چل رہا ہے اور حضور قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ میاں صغیر احمد صاحب ایسے میرے ہم برس میں محبت انہاں دی اور دعوت ایک الگ چیز ہے لیکن اگر پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے اس ہستی کے دربار عالی پیر جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا دا بعد وچ دین دا امیر بنایا ہے دنیا دا امیر دنیا تو چلا جائے ڈیرے اجڑ جاندے نے جنہوں اللہ پاک نے دین دی عمارت دی ہو 113 سال بھی ہوگا پردہ کیتیاں نو لوگ ہے نالوں بعد کے ڈیرے جاندے نے دوستان عزیزان سے بات کرنی ہے وجہ کی ہے میں اس وجہ سے غور کرتا رہا
وجہ معلوم ہوئی کہ رب ذوالجلال فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رب ذوالجلال ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، مطلب لوگوں کے دلوں میں جو اللہ پیار پا دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کسی بندے نال پیار فرماندا ہے نا، اللہ پاک کسی بندے نال محبت کردا ہے، پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا دعا جبرائیل، اللہ پاک جبریل امین نو بلادا ہے، آ جا۔ حضرت جبریل امین آ جاندے نے، رب ذوالجلال فرماتا ہے انی احب فلانا، فلاں بندہ میں اون دے نال پیار کرنا فاحبہ، جب میں جو پیار کرنا تے تم بھی پیار کرنا۔ جبریل امین نے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ پاک فرماتا ہے آسمان والوں نے بھی کہہ دے اللہ بھی پیار کرتا فلاں بندے نال، میں بھی پیار کر رہا ہوں، آسمان والوں نے کہہ دے تسی بھی سارے پیار کرن لگ پاؤ، پھر آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں۔ اگلی گل حدیث پاک کے الفاظ ہے ثم یولو لہ القبول فی الارض، پھر جڑے لوگ زمین تے پھرتے نے اللہ پاک انہاں دے دلاں وچ اپنے بندے دا پیار پا دیندا ہے۔ پھر پاویں 10 کلومیٹر گھٹے جی چل کے جانا پوے، وہ گھٹا بھی سکون دیندا ہے۔ سڑک ٹوٹی ہوے کوئی ٹینشن نہیں ہوندی، کیوں؟ پتہ ہوندا ہے ایک کامل ہستی دے آستانے دے اسی حاضری واسطے جا رہے ہیں۔ زندہ باد دوستان عزیز، ان اللہ عبدا، بس ایسا نمبر کی طرف توجہ تھی، میرا پیغام ہے جانا۔ ان اللہ عبدا، جب اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ کدوں بندے نال پیار کرتا ہے؟ قرآن بھی جو ایک آیت ایک حدیث اسا ویکھنا ہے کہ اللہ ساڈے نال پیار فرمائے، بندے نال اللہ پاک پیار کرے، اور رستہ کیے، طریقہ کیے، کیویں اللہ پیار فرماندا ہے؟ قرآن مجید فرمان حمید کی آیا ہے، فرمایا قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی ان کو فرما دو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو۔ فرمایا میرے محبوب اپنی مبارک زبان کے وچ انہاں لوگاں نوں دس دو اگر تسی لوگ اللہ نال پیار کر دو۔ مفسرین نے پڑھیا کہ کنہ دی بات ہے، مفسرین نے دسیا کہ مشرکین مکہ اور دیگر کفار گل کرندے سن کہ جناب ساڈے درخت رہتے ہیں اور اس نے اللہ دے نام ابناء اللہ وحبہ، ہم اللہ کے بڑے پیارے محبوب ہر نعوذ باللہ کنکر اللہ دے بچے ہیں، اسی سارے دے سبھی کلمہ پڑھنے کی لوڑ نہیں۔ اور ایک مفسر نے بات لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہا تھا، کافر بتاں نوں کپڑا ٹاکی مار کے بیٹھا، سرکار نے فرمایا دفع کرو، انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے چھڈو، اور تمہاروں اس ہستی دا پتہ دسنا جن نے تمہاروں تے مینوں پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے نہیں جناب اسی انہاں نوں تے اس واسطے منگنے ہاں کہ سانو اللہ دے نیڑے تے قریب کر دیندے نے، سانو اللہ دا پیار انہاں دی وجہ تے مل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول جلال فرمایا میرے محبوب نوں پیغام دو، میرے پیار دا اے رستہ نہیں، میرے پیار نوں حاصل کرن دا اے ذریعہ نہیں کہ تسی بتاں دی پوجا شروع کر دیو، بلکہ فرمایا انہوں دس دو اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو تے پھر فتبعونی میری اتباع کرو۔ میرے نبی جب تیرے غلام بن جان گے، تاکہ اتباع کریں گے، تاکہ پیروی کریں گے، پھر انہوں نے دس دو یحببکم اللہ، پھر انہوں نے نہیں کہنا پائے گا کہ اسی اللہ نال پیار کرنا، فرمانا رب ہو گیا اپنا سونے تیرے پیچھے لگ جاؤں میں آپ انہوں نے پیار کرنے لگا۔ پھر کی ہوئے گا؟ تواڈے نال کوئی ایم نے منسٹر ہی آ کے پنڈ دے وچ بڑا پیار دا اظہار کرے تے سولنگ لوا دے گا یا سڑک پکی کرا دے گا یا نالیاں بنا دے گا۔ فرمایا میں رب ہو کے جب پیار کراں گا تے پھر یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تواڈے گناہ ہی بخش دیاں گا۔ انہاں رستہ ایک ہی ہے، نبی پاک کی اتباع، حضور کی غلامی کا پتہ قلب وچ پایا جائے۔ اللہ فرمایا پھر میں محبت کراں گا، میں پیار کراں گا، جب میں پیار کراں گا تو پھر میں تہاڈیاں مشہوریاں آپ کر دیاں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا حدیث قدسی
فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا میرا بندہ نوافل پڑھتا پڑھتا میرے قریب ہو جاتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، عقیدہ پہلے عمل بعد وچ، لیکن یہ مطلب نہیں کہ عقیدہ پکا کر کے بندہ بیٹھا تے عمل نہ دی شاید کوئی نہ ہوئے، نا عقیدہ بھی ضروری ہے تے عمل بھی ضروری ہے۔ جتنے اللہ پاک نے بات فرمائی ہے کہ اللہ ان لوگوں کا پیار لوگوں کو دلوں میں ڈال دیتا، وہاں فرمایا ان الذین آمنوا، عقیدہ پہلے وعملوا الصالحات، یہ ہستیاں نے دنیا سو جاتی سی تے اٹھ کے رب دی بارگاہ وچ کھلو جاندے ہیں۔ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا میرا بندہ نوافل پڑھتا پڑھتا میرے قریب ہو جاتا ہے، حتی احببتہ، نفل پڑھتا اوور ٹائم، نفل کا مطلب ہے اوور ٹائم ہو لگتا پہلو ڈیوٹی ہوئے، پہلے فرض سارے پڑھے جا رہے ہیں، 5 نمازاں بعد پڑھ کے پھر جناب جو دنیا سونے تے بندہ اٹھ کے اپنے رب دی بارگاہ جو کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ پاک دا وعدہ ہے احببتہ، پھر میں اپنے بندے نال پیار کرن لگ پیا۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے۔ شارحین نے پڑھا بھی اندہ کی مطلب ہے، انہوں نے کیا مطلب اندہ جڑا ہے نا وہ تے جو بھی ہوئے اندہ اے مطلب کدی نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندہ بن جاندہ یا بندہ اللہ بن جاندہ، نا رب بندہ بندہ ہے، لیکن اندہ مطلب ہے کہ جو بندہ تنہائی میں اپنے مولا کا ذکر کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، عبادتاں کرتا ہے، اللہ پھر اپنی خاص تے سپیشل طاقتاں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جناب ان طاقتاں دے نال انہاں بزرگاں روحانی ہاسپٹل بنایا ہے۔ اے میری آخری بات سماعت فرما، کچھ ہاسپٹل نے جسم دے، اے جڑے ہاسپٹل آئی تسی آئے ہو نا روح دا ہاسپٹل ہے، بیماریاں کچھ نے جنہاں دا جسم نال تعلق ہے، لیکن میں انتہائی افسوس نالے بات کہاں گا، بلڈ پریشر ہوئے، شوگر ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، کوئی مسئلہ ہوئے، دوڑ لا دینے 100 کام چھٹ کے بھی اسی دوڑنے آکے ٹیسٹ کروائیے تے لاہور ڈاکٹر سب تو چنگا کیڑا ہے، فیس دی کوئی گل نہیں، 3-4 ہزار بھی ہوئے تو پر جائیں گے، لیکن بیماری ٹھیک ہونی چاہیے، جسم دی بیماری، جسم دے لباس ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ وسطی شیخ کے اندر فرما دینے تابدانی کہ تن آمد چو لبیس رو بجو لابس لباس را ملیس، فرما دینے اللہ دے بندے سن، ایک جسم کا ایک لباس ہی، لباس بندہ جو دنیا تو جاندہ ہے تو لباس بدل دا اصلی بندہ دے اندر فرما دینے انہوں رو جو لابس ان تلاش کر جنہیں لباس پایا ہے، تو ساری محنت لباس سے کی جانا ہے۔ میں کہا جناب وہ کون ہے؟ انہاں کہا وہ اصلی بندہ جنہیں قیامت والا دن سامنے آنا ہے۔ یہ لباس دی ڈیکوریشن کے لباس دیاں غذاواں پھر مولانا ذکر کیتیاں، فرما دینے انہوں دودھ پلاؤ، انہوں گوشت کھلاؤ، انہوں جناب اسی فروٹ کھلا کے انہوں موٹیاں تازہ کر دیو، اندہ کوئی فائدہ نہیں، اس بندے انہوں غذا دیو جنہیں قیامت والے دن سامنے آنا ہے۔ میں کہا جون دی غذا کیے اور نہ کیا وہ ہوئی جڑی حضرت شیخ عطار فرما گئے نے، قرآن و سنت دی نچوڑ کر کے فرما گئے نے، ذکر حق آمد غذائی روح را مرحمہ مری دلے مجروح را، فرما دینے جو تو چاہنا ہے قیامت والے دن جیڑا بندہ اٹھنا ہے تیرے اندروں اصلی بندہ اور صحت مند سونا تندرست اور توانا ہوئے تے پھر انہوں خوراک دے ذکر الہی دی خوراک تے جے فیس بک تے دل لگے، قرآن تے دل نہ لگے، جے فلمان دے کلپ ویکھیا سکون ملے، تقریر میں ذکر الہی دی محفل میں مسجد میں بیٹھیاں گھبراہٹ ہوے، کیڑا ویلا ہوے دعا ہوے تو اٹھ کے نسیے، پھر اندا مطلب ٹیسٹ ہو گیا، اندے واسطے شوکت خانم لیب جانا کی ضرورت نہیں، اس ٹیسٹ واسطے جناب چکلائی لیب والے کو جانا تے نہ ہی انہوں نے ایک ٹیسٹ کر کے رپورٹ دینی ہے، ایک ٹیسٹ بھی ہون گے تے شیخ کامل کو بجو از پہلوے پیر مکمل کہ ای باشد ببستہ پردنے دل کامل ہستی دے دار پہ آئے گا، اتھے ٹیسٹ بھی ہو جان گے، اتھے علاج بھی ہو جائے گا۔
اللہ پاک انہاں روحانی شفا خانہ میں شاد و آباد رکھے اور ساڈے ورگے جڑے مریض روح دے مریض قلب دے مریض انہاں نوں اللہ پاک شفا عطا فرمائے تے جسمانی جڑے مریض نے انہاں نوں بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور سب زیادہ سلامت رہن آن والے سلامت رہن مہمان اور میزبان سلامت رہن وما علیہ السلام علیکم